اس میں پہلا مطالبہ وہ علم ہے. کیا ہے بھائی؟ علم. تو بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد جہالت کا انکار کرتا ہوں، علم کا اقرار کرتا ہوں. یعنی اب جو کروں گا، جو بولوں گا، علم کے ساتھ کروں گا، علم کے ساتھ بولوں گا، وگرنہ یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کلمہ کے تحت. سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ اور اس کے اصول کیا ہے؟ علم پہلے ہے، عمل. شادی کا حقوق و فرائض کا علم پہلے فرض ہے، شادی پھر آتی ہے. آپ یہ ترتیب پوری نہیں کر رہے، بیڑا غرق ہو گیا ہمارے گھروں کا، کیونکہ آپ نے کلمے کی پہلی شرط کو توڑ دیا. بچہ پیدا کرنا ہے، پہلے ماں باپ کو جاننا چاہیے کہ اس بچے کے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں. یہ علم پہلے ہے، بچہ بعد. قربانی کا جانور خریدنا ہے، پہلے اس کا دوندا خریدنا ہے، دوندا نہیں خریدنا ہے، چھوٹا خریدنا ہے، بڑا خریدنا ہے، ٹنڈا خریدنا ہے. علم پہلے ہے بکرا. تو یہ پہلے نمبر پہ اللہ آپ کو اصول دے رہا ہے. اور ہم نے بتایا تھا دنیا میں بھی کاروباری حوالے سے یہی اصول ہے. پولٹری فارم کھولنا ہے، اللہ سے آپ نے وعدہ کیا تھا پہلے پولٹری فارم کا کیا کروں گا؟ علم. وگرنہ یہ بندہ کرپشن کرے گا، وگرنہ یہ بندہ دو نمبری کرے گا، وگرنہ یہ بندہ پروفٹ کی خاطر کیا کرے گا؟ ہمیں مری ہوئی مرغیاں بیچے گا. یہ پنجاب کا سروے ہوا ہے بھائی، یقین کریں میں ڈر گیا، کیونکہ ہم تو سوچتے نہیں ہے نا کہ 50 روپے کا شوارما، جو 50 روپے کا شوارما بک رہا ہے بھائی، کبھی آپ نے سوچا اس کو پیس کیا ہے کہ یار یہ پیسے کتنے لگے ہیں اس پہ؟ ہم نہیں کرتے. اب وہ بریڈ جو ہے 7-8 روپے کی آپ بریڈ لگا لیں، 4 روپے کی 5 روپے کی بریڈ لگا لیں. کسی بندے نے باقاعدہ وزن کیا، اس میں جو گوشت ہوتا ہے، وہ جو چکن ہوتا ہے، کم از کم 25 روپے کا، 20 سے 25 کا پکا پڑتا ہے. پھر وہ پیاز بھی ڈال رہا ہے، پھر گیس بھی استعمال ہو رہی ہے. یہ سارا ڈال کے بھائی 50 تو کم بڑھ جاتا ہے. لیکن آپ کو شاورما 50 کا مل رہا ہے، کیونکہ ٹرک کے ٹرک پکڑے انہوں نے، مرغیاں مری ہوئی تھیں، انہوں نے ضائع کرنے کے بجائے ان کو بانٹتے ہیں، یہ شاورما والوں کو، یہ برگروں والوں کا، کیونکہ ان کے ساتھ تو ان کو تو بلک میں گوشت چاہیے ہوتا ہے. یہ کیا بندہ کر رہا ہے؟ اس نے کاروبار کرنے سے پہلے علم حاصل. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مارکیٹوں میں کسی کے لیے لائسنس پتہ کیا ہوتا تھا؟ کہ وہ لین دین حلال حرام کا علم رکھتا ہو تو ہماری مارکیٹ میں دکان کھول سکتا ہے، وگرنہ دکان نہیں کھول سکتا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. ہمارے اصول ہے. کیوں؟ کیونکہ وگرنہ خود حرام کھائے گا، ہماروں کو بھی حرام. دیکھ لو سب کچھ ہے، بے برکتہ رزق ہو گیا ہے. ایسا ہے کہ پورے محلے میں ایک کریانے کی دکان تھے، اندر جڑا کھاتا ہو خوب کھاتا ہوں سی جی ہے نا بھائی. یعنی کہ پورے پنڈ کا ایک ہی کھاتے کے اوپر سارا کھاتا لکھا ہوا ہے، پورا پنڈ ایک بندے سے راشن لے رہا ہے. ایسے ہی ہوتا تھا میرے، حالانکہ میری عمر 30 سال ہے، میں نے دیکھا ہے تو بزرگوں نے تو اس سے بھی اچھا وقت دیکھا ہوا ہے. اب ہر گلی میں کریانہ، مطلب مال ودیا کے کٹیا ہے، ودیا نا، ہر گلی میں کریانہ، ہر گلی میں آٹے کا ٹرک اٹل رہا ہے، ہر گلی میں چینی کا ٹرک الٹ رہا ہے. لیکن برکت ہے، مہنگائی ادھر رونا، کیونکہ اس رزق کے اندر آپ نے یہ پہلا اصول داخل نہیں کیا. جاہل لوگ کاروبار کر رہے ہیں، جاہل. جب ان کو بتایا جائے کہ یہ بھائی جو تو کر رہا ہے وہ غلط ہے، اب کام بڑا لیٹ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے لاکھوں روپیہ آ رہا ہے، اب واپس پلٹنا کیا ہو جاتا ہے؟ اب 50 لاکھ دی جن نے فیکٹری لائی ہے بھائی، تو کہہ ٹھا دے انہوں یا بدل اس کو، یہ چھوٹا کام ہے، اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے. اب پتہ چلے گا بھائی وہ جو شعر ہے نا، توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید یہ ہے. توحید صرف قبر پرستی کے ساتھ باندھ نہ دو میرے بھائی، کہ توحید صرف یہی ہے بس قبر پہ سجدے نہ کرو، باقی جو مرضی کر لو. توحید یہ ہے دو عالم سے بندہ خفا ہو جائے اللہ کے لیے. اس لیے وہ یاد ہے حدیث، آپ کو بخاری کی حدیث ہے، وہ 3 بندے غار میں قید ہو جاتے ہیں. سنیے بھائی، کس کس نے حدیث سنی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ ساروں نے سنی. اس میں جو تیسرا بندہ ہوتا ہے، سب کیا کہتے ہیں؟ ٹیل مارتے ہیں لیکن پتھر ہٹتا. تو ایک آخری والا جو بندہ ہے وہ اپنا عمل کون سا دے رہا ہے؟ یہ کاروباری لوگ سنیں، کیونکہ تینوں میں کسی نے نماز پیش نہیں کی، نہ روزہ پیش کیا، نہ حج پیش کیا، نہ عمرہ پیش کیا، نہ قرآن پڑھنا پیش، کسی نے نہیں پیش کیا. تینوں نے کردار پیش کیا اللہ کو. ایک نے ماں باپ کے ساتھ خدمت کا کردار پیش کیا، ایک لڑکی سے زنا کرنا چاہتا تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، وہ کردار پیش کیا. کردار، کوئی نماز روزہ نہیں پیش کیا.
اس کا یہ مطلب نہیں نماز روزے کا فائدہ نہیں، استغفر اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اللہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی نمازوں نے یہ پیدا کیا تھا، تمہاری نمازیں یہ پیدا کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ ان کی نمازوں نے تو پیدا کیا تھا یہ کردار۔ تو تیسرا بندہ کون تھا؟ اس نے کہا یا اللہ، اللہ اکبر، میں نے مزدور رکھے تھے، ساروں کی مزدوری دے دی تھی، ایک کی، بولے بھائی ایک کی دے نہیں سکا، وہ چلا گیا، اس کا پیسہ میں نے کاروبار میں لگا دیا، کاروبار چھا گیا، لگتا ہے اس کی محنت والا اخلاص والی ماشاءاللہ اس نے نوکری کی تھی، وہ کاروبار پھیل گیا، بڑی دیر بعد وہ واپس آ کہتا پیسے، میں نے کہا یہ سارا کاروبار دے رہے۔ اللہ کے علماء کہتے ہیں ٹیکنیکلی جتنے بڑھتے اتنے دے دو بھائی، اس کا 100 روپیہ 200 روپیہ 200 روپیہ دے، کاروبار تو کیتا بھائی، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا، اس نے کہا پیسہ تیرا تھا، تیرے پیسے سے جو کیا یہ سب کچھ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہے، وہ بندہ کہتا ہوں میرا مذاق نہ کر بھئی، ایسے ہی ہے نا، ڈی ایچ اے کارنر فیز 1 میں چالو حالت کی فیکٹری، اور بندہ جو ہے ادھر مستری آیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ فیکٹری تیری ہے، تو منٹ جو آندی گل بھائی، تو وہ بھی ایسے حدیث کے الفاظ ہے، وہ کہتا میرے سے مذاق نہ کرو بھائی، مجھے میرے پیسے دو میں گھر جاؤں۔ اس نے کہا بھائی یہ تیرا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ کو مارے جیسا تھا، ایک شے نہیں چھڈی، سارا لے گیا۔ اس نے کہا یا اللہ تیرے لیے کیا، اگر تجھے میرا عمل اچھا لگا ہے تو ثابت کر، ابھی پتھر ہٹا۔ اللہ نے پتھر ہٹایا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، سب کچھ چھوڑنے پہ تیار ہو گیا، وجہ میرا ہے ہی نہیں، میرا ہے ہی نہیں بھائی، یہ تو اللہ کا ہی تھا، اللہ کو واپس کر دیا۔ اور اشفاق صاحب کہتے ہیں نا، دیتے جو دینا بھائی، تو نے کون سا احسان کیا ہے؟ میں نے بھائی اب انکل جو 100 روپیہ پکڑا دیا، میں کو 100 روپے میں سے 50 کسی کو دے دیا، انکل کہتا نہیں یہ میرا ہے، تو یہ تو بے وقوفی ہے نا بھائی، انکل ایسے نہیں کرتے، الحمدللہ انکل دینے والے ہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اچھا میں جب بھی شرطیں دہراتا ہوں وہ 4-5 باتیں اور زیادہ آ جاتی ہیں، لیکن سمری ہونا سانو تو 2 دن چ گل بھول جاتی ہے بھائی، 2 دن چ یقین کریں۔ اب ایک آپ نے چیز نوٹ کی ہے، ویسے میں نے تو بہت زیادہ کی ہے یار، ہمارے حافظے بہت کمزور ہو گئے، یہ سچی بات ہے، صحیح بات ہے۔ میرے ابھی ایک دوست ہے، ان کو میں نے تھوڑی دیر پہلے، 1 گھنٹہ پہلے کہہ کے آیا ہوں کہ یار میرے گھر سے نا وہ میٹرس اٹھا لو۔ اس نے کہا ہاں وہ ضرورت ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ میں نے گھنٹے بعد فون کیا، میں کہا بھول گیا نا؟ کہنے کی بھول گیا؟ میں نہیں بھول گیا تو؟ کہنا نہیں نہیں میں بھولیا نہیں جواز صاحب، میں مکان ویکھے نے، وہ کرایہ کے مکان کی بھی بات چل رہی۔ میں نے کہا نہیں وہ نہیں، ایک اور گل بھول گیا تو؟ کہنا نہیں کچھ نہیں بھولیا، میں کہا میٹرس سے۔ کہنا وہ تو میں بھول گیا۔ تو بھائی ابھی گھنٹے پہلے والی بات بھول جائے تو میں تو مہینے بعد آ رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ تو فتنہ اتنا مضبوط ہے، یہاں پہ پگانے بنتے ہیں بھائی، پگانے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو بھرا ہوا پیپا لے کے جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اکثر لوگ تو بگانے ہوتے ہیں، بگانے سمجھتے ہیں بھائی، غبارے ہوا ہی بھرتی ہے، جوش آ جاتا ہے ان کو، اندر سے وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، تو فتنے کی باہر ایک سوئی لگتی ہے سب ٹھا ہو جاتا ہے۔ تو بڑے کم لوگ ہیں جو پیپا بھر کے جاتے ہیں، پیپا سمجھتے ہیں بھائی، تو مہینے بعد انشاءاللہ پیپا جب خالی ہونے والا ہوتا ہے وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، وہ بھرے رہتے ہیں، وہ مضبوط رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں پیپے والوں میں سے بنائے، غباروں والوں میں سے نہ بنائے۔ تو پہلا مطالبہ کیا ہے میرے بھائی سارے بولے؟ علم ہے۔ اس میں آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کیا ہے؟ میں اللہ جی جہالت کا کیا کرتا ہوں؟ انکار کرتا ہوں علم کا۔ یہ پہلا وعدہ ہے آپ بھائی سب کا، میں نے آپ کو یاد کروا دیا ہے۔ اب آپ کا اگر زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے نا، بیوی نہیں سن دی، ساس نہیں سن دی، پیو نہیں سنتا، چاچا نہیں سنتا، اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ علم ہے۔ جانو اس بات کو کون غلط ہے کون صحیح ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پہ، اپنے مزاج کی بنیاد پہ نہیں۔ یہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا۔ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کرنے والا کام یہ ہے تو فوراً پھر کیا کرو؟ توبہ کرو اور رشتے کو ٹھیک کر دو۔ نہیں کر رہے، وعدہ توڑ رہے ہو بھائی، میرا کام تھا آپ تک بات پہنچا۔